جی، تو آج سے 2 دن پہلے مجھے یہ والی بات پتہ چلی کہ بھائی جن لوگوں کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ وہ جاہل ہیں، اور یہ بات سما کے ایک پروگرام میں ہوئی جہاں پر ایک سو کالڈ اسکالر ساحل ادیم جنہوں نے سب کو یہ بتایا کہ جن لوگوں کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ وہ جاہل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ اسلام میں یہ بالکل فرض ہے کہ جاہل کو جاہل بولا جائے، اسے بتایا جائے کہ تم جاہل ہو، اور جس کے ساتھ میں ریفرنس میں انہوں نے ایک آیت کا مفہوم پیش کیا جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے نہیں پتا ان کی بات میں اور اس مفہوم کو انہوں نے کس طرح ریلیٹ کر دیا کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جاہل کو جاہل بتانا بہت لازم ہے۔ ہاویور اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے انہوں نے اس ریفرنس کو بلڈ اپ کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب سوال تو ساحل ادیم سے پہلے ہم سب سے ہے کہ ہم کس لوگوں کو فالو کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے جو ہمیں کچھ عرصے پہلے تک یہ بتاتے رہے کہ بھائی KFC جو ہے اس کے اوپر جو کھاتا ہے وہ قاتل ہے، اور KFC کھانے والے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں، اور انہوں نے فلسطین کے بچوں کا خون ہے ان کے اوپر، لیکن اس شخص کی اپنی ویڈیوز کے اوپر تو KFC اور میکڈونلڈس کے ایڈ چلتے ہیں، اس شخص کی اپنی کمائی کے اندر تو KFC اور میکڈونلڈس کی کمائی شامل ہے، اور یہ شخص ہمیں آ کر پورے پاکستان کو بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا اسکالر ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ کلیم کہ 95% خواتین جاہل ہیں۔ پہلے تو یہ پوچھنا اس میں ضروری میں سمجھتا ہوں کہ کیا ان 95% جو انہوں نے ایک فگر دی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی اسٹیٹسٹکس ان کے پاس موجود ہے، کوئی ریسرچ موجود ہے، کوئی آرٹیکل پیپر ہے، کوئی ریسرچ پیپر ہے، کوئی چیز ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو انہوں نے کس بنیاد پر یہ والی بات کہہ دی؟ اور لیٹس سے کہ ان کی یہ بات مان بھی لی جائے ایک وقت کو، تو کیا اس 95% والی بات کو جس طرح انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کیا اس طرح کرنا چاہیے؟ جب آپ خود کو ایک مذہب پڑھانے والا اور مذہب بتانے والا بتاتے ہیں تو کیا یہ لہجہ، کیا یہ طریقہ کار، کیا یہ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے کہیں پر بیٹھ کر؟ کسی بھی مہذب معاشرے میں جب آرگیومنٹس ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، گفتگو ہوتے ہیں، تو اتنا اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں پیش کیا جاتا، بالخصوص جب آپ کسی مذہب کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو بتاتا ہی آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، برداشت کی تلقین کرتا ہے، جو مذہب آپ کو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، اس مذہب کی بات جب آپ بات کریں اور اس طرح جب کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں، تو یہ آپ کیا میسج دنیا کو دینا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسلیں یا آپ کے آنے والے بچے اس ہی طرح کے ہوں جو کسی معاشرے میں جب جائیں تو اس طرح اپنے آرگیومنٹس کو کیری کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ بجائے اس کے کہ اس کے اندر ہیلدی ڈیبیٹس ہوں، اس کے اندر ڈسکشنز ہوں، اس میں اس طرح کی بات کی جائے کہ ایک شخص کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ تم جاہل ہو، اور ایک شخص کو بتا دیا جائے کہ تم جاہل ہو اور تمہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تم جاہل ہو؟ تو کیا اس گفتگو کے ساتھ اس ماحول میں کیا کوئی کنسٹرکٹیو معاشرے پروان چڑھتے ہیں یا ڈسٹرکشن ہوتی ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میں ایک اور واقعہ ایڈ کرتا چلوں کہ آج سے تھوڑے دنوں پہلے، کچھ ہفتے یا مہینوں پہلے غالباً، ایک ایشو اور بہت زیادہ میں نے دیکھا پاکستان کے اندر، جہاں پر ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ جہلم گئے، اور جہلم کے اندر جا کر انہوں نے جو ہے وہ انجینئر مرزا صاحب کے دروازے پر جا کر وہ کھڑے ہو گئے، اور انجینئر مرزا صاحب کسی وجہ سے نہیں آئے۔ آئی ایم ناٹ کلیمنگ کہ اس وقت کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ نیکسٹ 2 to 3 days تک پورے پاکستان نے یہ دیکھا کہ سارا ڈسکشن اس پہ چل رہا ہے کہ ایک شخص جو وہاں گئے وہ انہوں نے خود کو فاتح جہلم کہہ دیا، اور جو انجینئر مرزا صاحب تھے انہوں نے کچھ اور بیانات دے دیے، اور سارا ملک اس کے اوپر باتیں کر رہا ہے۔ کیا یہ ایشوز اتنے اہم ہیں کہ اس کے اوپر ہم اپنی انرجی لگائیں؟ کیا 22 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں یہ پرابلمز؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مذہب کے اندر کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیا یہ پروف کرنا ضروری ہے، اور اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے ہر حد تک گزر جانا کیا یہ ضروری ہے؟ کیا قوم کیا جس چیلنجز سے اس وقت گزر رہی ہے، اس وقت بھوک ہے، افلاس ہے، مہنگائی ہے، قتل و غارت گری ہے، بہت سارے ایشوز میں پورا ملک گھرا ہوا ہے، کیا ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے ان ایشوز کے اوپر اپنی انرجی لگانا ضروری ہے؟ اور کیا ہم اپنے آنے والا معاشرہ ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں ان مسائل اور ان چیزوں کے اوپر بات کی جائے، یا ہم چاہتے ہیں ایسا معاشرہ جس کے اندر صحت و تندرستی ہو، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہیلدی کانورسیشن ہو، اور ایسا معاشرہ جس میں ہر ایک کو ویلیو کی جائے، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں انسان کو انسان سمجھا جائے؟ شکریہ۔